بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، آج کی تقریر کا موضوع ہے تجارت کا اسلامی تصور قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ حضرات، آپ میں سے اکثر لوگ انڈسٹری ایریا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کاروباری ہیں، کچھ کام کرانے والے ہیں، کچھ کام کرنے والے ہیں، اور ہم سب جس مذہب کو ماننے والے ہیں، جس اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، جس نبی کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہیں، وہ مذہب، وہ ہمارا پروردگار، وہ ہمارے نبی زندگی کے تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور زندگی کے بہت سارے شعبوں میں سے ایک شعبہ تجارت ہے۔ تجارت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتیں ہیں، ان سنتوں میں سے ایک سنت تجارت بھی۔ اتفاق سے آج صبح آپ کی اسی انڈسٹری ایریا سے ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ جمعے کے بعد ہماری ایک چھوٹی سی فیکٹری ہے، اس کا آغاز کرنا ہے، آپ آ جائیں اور دعا کر دیں۔ میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ یہی موضوع بن جائے آج کی جمعہ کا، اور وہیں سے تحریک شروع ہوئی، کچھ چیزوں کو میں نے تیار کیا ہے، اور آپ تک، نہ صرف کہ آپ تک، بلکہ جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں اس عنوان سے، وہاں تک اللہ کی اس پیغام کو، اپنے نبی کی اس تعلیم کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم اپنی بات مکمل طور پہ شروع کریں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ بہت غور سے سنیں۔ بہت سارے لوگ رسمی طور پہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، آ گئے ہیں مسجد میں، اب کچھ دیر وقت گزارنا ہے تو وقت گزر جاتا ہے کسی طرح سے، لیکن صرف اتنا سا نہیں کہ وقت گزار لینا ہے مسجد میں، نہیں، بلکہ کوئی بھی خطبہ ہوتا ہے، عربی کا خطبہ ہے تو اس کو بھی غور سے سننا ہے، اردو کی تقریر ہے تو وہاں پہ بھی دھیان رہنا چاہیے۔ ایک پیغام ملتا ہے جمعے سے، اس پیغام کو قبول کرنا چاہیے اور اس پیغام کو عام کرنا چاہیے، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ تجارت کے حوالے سے کچھ چیزیں میں نے تیار کی ہیں آپ کے لیے، اپنے لیے بھی۔ سب سے پہلے قرآن کا تصور آپ دیکھیے۔ ہم لوگ جمعے کی نماز پڑھنے یہاں پہ آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے حوالے سے یہ بات بتائی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ کیا ہے اس آیت میں کہ دیکھیے، ہم لوگ جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں ہیں، نماز ہو گئی ہے، ہم لوگوں نے سنتیں ادا کر لی، اور اب جو آگے والا مرحلہ ہے ہماری دکانوں کا، ہماری تجارت کا، ہمارے مارکیٹ کا، ہمارے بازار کا، ظاہر سی بات ہے کہ مسجد کے مقابلے میں وہ جگہ اتنی اچھی تو نہیں ہے نا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے، اسلام کا جو مزاج ہے، وہ یہ ہے کہ مسجد میں ہی بیٹھے نہیں رہنا ہے، بلکہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پوری ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر پھیلو، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، یعنی کاروبار سے جڑو۔ اس سے تجارت کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں تشریف لائے، مکے میں، عرب کا علاقہ،
وہاں پہ موسم سرما میں بھی اور موسم گرما میں بھی، یعنی سردی کے موسم میں بھی اور گرمی کے موسم میں بھی لوگ تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شام وغیرہ جاتے تھے تجارت کے مقصد سے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر۔ تو جب اسلام آیا تو اسلام نے ایسا نہیں کہ یہ کاروبار ہے، یہ دنیا ہے اور صرف دین سے جڑ جائیے، صرف نماز روزے سے جڑ جائیے اور اس طرح کی چیزوں کو چھوڑ دیجیے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صرف بیلنس صحیح کیا ہے کہ صرف دنیا کے بن کے نہ رہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم ہو تجارت کرو تو تجارت کرو، کاروبار سے جڑو، اور جب اللہ کا حکم ہو جائے کہ مسجد میں آؤ تو مسجد میں آنا ہے، وقت پہ نماز بھی پڑھنی ہے اور وقت پہ کاروبار کو بھی سنبھالنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سورہ لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اس میں اسی طرح کا تصور دیا ہے کہ تجارت کرو، سردی میں بھی کرو، گرمی میں بھی کرو، ہر موسم میں کرو، بس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام بھی کرتے رہو۔ آگے ہم بڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں بتایا، وہ آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے ایمان والو، آپس میں باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال کو نہ کھاؤ، جائز اور حلال مال کا استعمال ہونا چاہیے، کھانے میں، پینے میں، گاڑی پہ بیٹھنے میں، رہنے میں، بیوی بچے کی ضرورت پوری کرنے میں، زندگی کے جو بھی تقاضے ہیں اور ہماری جو بھی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو مال سے ہم پورا کریں گے جب، تو وہاں پہ حلال اور حرام کا فرق سامنے رہنا چاہیے، ناجائز طریقہ نہیں ہوگا بلکہ جائز طریقہ اپنانا ہوگا، اور جائز طریقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا وہ ہے تجارت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم۔ اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اگر تجارت نہیں کرو گے، اگر کاروبار نہیں کرو گے تو ہلاکت کا راستہ اپنانا پڑے گا، اور شریعت کے اندر اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے مال بھی کمانا ہے، اپنی بھی ضرورت پوری کرنی ہے اور اپنے بال بچوں کی بھی ضرورت پوری کرنی ہے۔ تھوڑا سا اور آپ کو ہم لے کر کے چلتے ہیں، حج کا موسم ہے۔ حج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے لوگ حج کرتے تھے۔ اسلام آیا تو حج کے موسم میں لوگ حج کرتے تھے، اور اسلام کے آنے سے پہلے دو بازار ہوا کرتے تھے، دو تجارت کی منڈی ہوتی تھی، ایک کا نام ہوتا تھا ذو المجاز اور ایک کا نام ہوتا تھا عکاظ، حدیث کے اندر تذکرہ ملتا ہے اس کا، ذو المجاز اور عکاظ۔ اس میں اسلام کی آمد سے پہلے لوگ تجارت کرتے تھے، کب؟ حج کے موسم میں بھی، حج کے ارکان سے فارغ ہو جاتے تھے، اس کے بعد وہاں پہ تجارت کی منڈی میں جاتے تھے، کچھ لوگ بیچنے والے ہوتے تھے، کچھ لوگ خریدنے والے ہوتے تھے۔ اسلام جب آیا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب تو یہ جائز نہیں ہونا چاہیے، حج کا موسم ہے، اتنا متبرک موسم ہے، اور ہم حج کرنے کے لیے آئے ہیں، حج کر لیں گے، گناہوں سے ہم پاک و صاف ہو جائیں گے، یہاں پہ کوئی دنیا کا کام تو نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں نے دماغ میں یہ بات بیٹھا لی، اور وہ جو عکاظ اور ذو المجاز کا جو مارکیٹ تھا، وہ جو بازار جو تھا، اس میں لوگ جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ پھر ضرورت پڑتی تھی لوگوں کو اپنے تقاضے پورے کرنے کے لیے، تو لوگ ایک دوسرے سے پیسے مانگتے تھے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جو بات بتائی ہے اس کو سمجھیے گا، اگر آپ تو تجارت کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے یہاں پہ وہ یہ کہ حج کے موسم میں بھی تجارت کی جا سکتی ہے،
اور ذوالمجاز اور وہاں جو ہے دوسرا مارکیٹ تھا اوقات، اس میں تجارت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اور فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کے بعد اسی کی تفصیل بتائی گئی۔ اور آگے بڑھتے ہیں، آپ کو حدیث کے کچھ حوالے آپ کو دینا چاہتے ہیں تجارت کے تعلق سے، کاروبار کے تعلق سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اور حدیث نمبر ہے 17265، اور راوی ہیں حضرت رافع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول نقل کرتے ہیں کہ عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور۔ آپ نے سمجھا نہیں ہوگا، یہ عربی کے الفاظ ہیں۔ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ سب سے اچھا کام کون سا ہے؟ سب سے اچھا کاروبار کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی وہ یہ بتائی، جو آپ نے الفاظ پڑھے ہیں کہ عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور وکل بیع مبرور، یعنی ہاتھ کی کمائی اور جائز کاروبار، یہ سب سے بہتر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں۔ اور آگے بڑھاتے ہیں آپ کو، حضرت جابر بن عبداللہ راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، 2023 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ کیا ہے اس میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ایسے شخص پر رحمت نازل فرمائے جو جب کچھ خریدتا ہے تو نرمی برتتا ہے، جو جب کچھ بیچتا ہے تو نرمی برتتا ہے، اور جب کسی سے ادائیگی کا مطالبہ کرتا ہے تو نرمی اختیار کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں ایسے تاجر کو کہ خرید و فروخت میں اچھا طریقہ اپنایا جائے، کسی کے پاس کچھ روپے پیسے اگر بچے آپ کے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس پہ، تو وہاں پہ بھی بسا اوقات اگلا آدمی پریشان ہوتا ہے، اگر آپ تھوڑی سی مہلت دے دیتے ہیں، جو تاریخ طے ہے اس کے پیسے دینے کی، اگر نہیں بھی دے پایا بیچارہ، اور اگر تھوڑا سا آگے پیچھے بھی ہو جائے، اگر آپ نرمی برتتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تاجروں کو دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تجار پہ، ایسے تجارت کرنے والوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ اسی طرح سے ایک روایت ابن ماجہ کی ہے، یہ 2236 نمبر کی آیت ہے، وہ حدیث ہے ابن ماجہ کی، اور اس کے جو راوی ہیں وہ حضرت صخر الغامدی اس کے راوی ہیں، صحابی ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم بارک لے امتی، اللہم بارک لے امتی فی بکورہا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میری امت کو صبح سویرے اپنی برکت سے نواز دے، یعنی ہماری امت کے لوگ وقت پہ صبح سویرے اٹھ کے کاروبار سے جو جوڑتے ہیں، تو اے اللہ میری ایسی امت کو، ایسی امت کے افراد کو تو برکت سے نواز دے۔ یعنی ایک طریقہ ہمارے نبی کا ہے کہ رات کو جلدی سو، صبح جلدی اٹھو، نماز بھی پڑھو اپنے وقت پہ کاروبار سے بھی جڑ جاؤ، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، اسلام کا تصور ہے۔ اور ایک طریقہ غیروں کا ہے کہ رات میں دیر تک اپنے وقت کو برباد کرو، موبائل کا اور دوسری چیزوں کا غلط استعمال کرو، مس یوز کرو، اور صبح کو فجر کی نماز بھی چھوڑو، اور کاروبار سے بھی وقت پہ نہ جڑو، کاروبار سے وقت سے جو ہے نہ لگو۔ یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ ہمارے نبی یہ فرما رہے ہیں اگر ہماری امت کے افراد اگر صبح جلدی اٹھ کے اللہ کو بھی یاد کرتے ہوئے اگر کاروبار سے جڑ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا کر رہے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے افراد پہ برکت نازل فرمائے، رحم نازل فرمائے۔ ترمذی کی ایک روایت ہم آپ کو سناتے ہیں، 515 نمبر کی حدیث ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے وہ یوں ہے کہ ان التجار یبعثون یوم القیامۃ فجارا الا من اتقى اللہ وبر وصدق۔ کیا مطلب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عام طور سے جو تاجر ہوتے ہیں، جو دین سے غافل ہو جاتے ہیں، نماز سے غافل ہو جاتے ہیں، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، صرف تجارت کرتے ہیں، صرف دنیاوی کاروبار سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فاجر لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا، یعنی جو گنہگار لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں مجرم ہیں، ایسے افراد کے ساتھ ان کو اٹھائے گا، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں مجرم ہوں گے، ایسے تاجر۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں اللہ، یعنی جو شخص جو ہے تقوی کی زندگی گزارے گا، جو شخص بہتر سلوک کرنے والا ہوگا، جو تاجر، اور جو ہے سچا تاجر ہوگا، سچائی کا بھی دھیان رکھے گا تجارت کرنے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے افراد کو فاجر گنہگار لوگوں میں شامل نہیں کرے گا۔ اور آگے بڑھاتے ہیں آپ کو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ بہقی کی روایت ہے، 10,934 نمبر کی حدیث ہے۔ کیا فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ قول کیا ہے؟ الجالب مرزوق اور والمحتکر ملعون۔ الجالب مرزوق والمحترق ملعون۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ کو اس کا پس منظر بتا دیتے ہیں۔ تجارت کرنے میں کبھی کیا ہوتا، اکثر ہوتا، ہم لوگ بھی اس سے کبھی کبھی جھوجتے ہیں، کبھی کیا ہوتا مارکیٹ میں سامان کبھی کم پڑ جاتا ہے، تجارت کی چیز کم پڑ جاتی ہے، تو بہت سارے تاجر کے پاس اسٹاک زیادہ ہوتا ہے، ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب مارکیٹ میں اس چیز کی قیمت بڑھنے والی ہے، کیونکہ مارکیٹ میں یہ چیز آ نہیں رہی، تو وہ اس سامان کو روکے رکھتے ہیں، اور جب مارکیٹ میں اس کی قلت ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے اس سامان کی، تو قیمت بڑھ جاتی ہے، تب اس کو وہ نکالتے ہیں، پھر بیچتے ہیں تاکہ پیسے ان کو زیادہ ملے۔ اس بیچ میں جو عوام ہے، جو پبلک ہے، وہ پریشان ہوتی رہتی ہے۔ اسلام کا نظریہ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کے سامان کو روکے رکھتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں صرف اس لیے کہ دو پیسے ان کو زیادہ مل جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے افراد اللہ تعالیٰ کی نظر میں ملعون ہیں، ذخیرہ اندوزی کرنے والے ملعون ہیں، اور جو وقت پہ مال دینے والے چاہے دو پیسے کم ملیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ایسے افراد اور ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، ان کے لیے رزق کے دروازے اور فائدے کے دروازے آگے کھلتے رہتے ہیں۔ تھوڑا سا اور بتاتے ہیں آپ کو کچھ چیزیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں بتانے کی، کچھ چیزیں وقت کا دھیان رکھتے ہوئے 2-3 منٹ اور برداشت کریں گے آپ۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی، صرف ہم آپ کو خلاصہ بتا دیتے ہیں کہ جو لوگ جھوٹی قسمیں کھا کھا کے اپنی تجارت کو فروغ دیتے ہیں، اس کو یوں سمجھیے کہ کوئی گراہک آپ کے پاس آیا، 1000 روپے میں آپ کو کوئی سامان دینا ہے، وہ سامان آپ نے 700 روپے میں ہی خریدا ہے، وہ جو ہے جو گراہک آیا آپ کے پاس، وہ کہتا ہے کہ آپ 1000 روپے کہہ رہے ہیں، اس کو 900 روپے میں دے دیجیے، لیا آپ نے 700 روپے میں، 200 روپے کا تب بھی فائدہ آپ کا ہو رہا ہے، لیکن آپ کہیں کہ میں آپ کو بل دکھلا سکتا ہوں، یہ سامان تو ہمارا 950 روپے میں آیا ہے، 1000 روپے ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، 50 روپے کا ہی تو فائدہ ہے، آپ بولیے تو بل دکھلا دیں، بسا اوقات وہ قسم بھی کھا لیتے ہیں، نہیں
ہم آپ کو اپنا گھاٹا کر کے نہیں دیں گے. جبکہ وہ بیچارہ 900 روپے میں مانگ رہا ہے, آپ نے 700 روپے میں خریدا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں, مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر آپ وہاں سچائی نہیں دکھلاتے, آپ کو نہیں دینا ہے مت دیجیے. آپ کو لگتا ہے کہ 900 روپے میں ہمارا زیادہ فائدہ نہیں, مت دیجیے. لیکن یہ مت کہیے کہ بل دکھلا سکتے ہیں یہ 950 روپے میں لیا ہے اور اس میں ہمارا گھاٹا ہو جائے گا, قسم کھا سکتا ہوں میں. یہ سب نہیں بولنا ہے. اگر ایسا بولتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں مجرم ٹھہریں گے آپ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچے تاجروں میں شامل نہیں کرے گا. اور اسی ضمن میں یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سچے تاجروں کو انبیاء علیہ السلام, صدیقین اور شہداء میں شامل کرے گا, سچے کو. اور جو جھوٹا ہوگا, جھوٹی قسمیں کھا کر کے جو پیسے کمانا چاہے گا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جھوٹی قسموں سے اللہ کی ناراضگی ہے, جھوٹی قسموں سے بے برکتی ہو جاتی ہے. تھوڑا سا ایک آیت اور سن لیجیے آپ, صرف ایک حدیث, چونکہ وقت ہو گیا ہے. مال میں کبھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی عیب کو چھپاتا ہے. جیسے بہت سارا مال کہیں بھیجنا ہے, جو بھی قیمتیں ہو گئی, اس میں کچھ گھٹیا مال بھی ڈال دیتے ہیں بیچ میں, چل جائے گا, یہ بھی نکال دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے عام طور سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع ہے بازار میں بھی جاتے تھے, دیکھتے تھے کہ لوگ تجارت کیسے کر رہے ہیں. اگر غلط ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرماتے تھے. گلے کا ڈھیر لگا ہوا ہے جگہ جگہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گلے میں ہاتھ ڈالا, دیکھا کیا کہ اوپر تو سوکھا سوکھا مال تھا اور نیچے جو ہے تھوڑی تری معلوم ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا, اس صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے اوپر جو ہے مطلب اس کا یہی تھا کہ اوپر ہوا چلی ہے تو وہ سوکھا رہ گیا, سوکھا نظر آ رہا ہے, نیچے ہوا نہیں پہنچی ہے تو تھوڑا سا تری ہے, اس میں تھوڑا گیلا پن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ بھی غلط ہے. کوئی لینے والا اوپر دیکھ کر کے لے لے گا, اس کو دھوکا ہو جائے گا. اس کو نیچے والے کو بھی اوپر ان کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے کہ اس میں اتنی نمی ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھوکے باز کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اور ناپ اور تول میں جو کمی ہوتی ہے, ہم جب پیسے لوگوں سے لیتے ہیں پورا لیتے ہیں, اور جب مال دینا ہوتا ہے تو کم کر کے دیتے ہیں. کسی طرح سے جیسے بھی ایک مثال آپ کے سامنے آئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی وہ تو بتائی. قرآن کا اعلان ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. کہ ناپ اور تول میں کمی کرنے والے کے لیے تباہی اور بربادی ہے. جب دوسروں سے لینا ہوتا ہے تو پورا ناپ کر کے لیتے ہیں, اور جب کسی کو ناپ اور تول کر کے دینا ہوتا ہے تو کم کر کے دیتے ہیں, اس کا نقصان کر کے دیتے ہیں, ان کا خسارہ کر کے دیتے ہیں. ایسے افراد, ایسے تاجر, ایسے کاروباری کے لیے تباہی و بربادی ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اور بھی بہت ساری باتیں بتائی جا سکتی ہیں, آپ کو وقت میں گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچا تاجر بنائے, ایسی تجارت کی توفیق دے جس کا بدلہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے, جنت ہے, آخرت کی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.